وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر میروند. خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون ولقد افجعنا بكل معنى الكلمة. اسرائیل پر دوبارہ بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران. یہ بات سپریم کمانڈر آف ایران آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے آج تہران میں جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے. انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، مسلم امہ سے، مسلم ممالک سے، غزہ کے لوگوں سے، فلسطین سے، لبنان سے، سب سنیے باری باری. ایران اور علی خامنئی نے آج اپنی طاقت دنیا ہی نہیں بلکہ کچھ دیشوں کی کتھت راشٹروادی میڈیا اور چرس منڈلی سے آنے والے کچھ نیتاؤں اور منسٹرز کو دکھا دیے دنیا بھر میں پھیلے. اسرائیل کو خدا بنا کر گھوم رہے بہت سے لوگوں کے نازک مقامات سے دھواں نکلنے کے انسیڈنٹس کو سوشل میڈیا پر ان کے کمنٹس اور پوسٹ سے سمجھا جا سکتا ہے. فی الحال دھوئیں کو چھوڑیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران نے کیا دم دکھایا ہے جس سے اسرائیل کی ہوا ٹھس ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خامنئی صاحب نے آج خطبے میں کیا کہا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے. یہ باتیں ان کی کہی گئی اتنی اہم کیوں بن گئیں کہ دنیا بھر کی میڈیا ان کی اس تقریر پر، ان کے اس خطبے پر نظر جمائے بیٹھی تھی، اور اب دنیا بھر میں اس کی چرچا آخر کیوں ہو رہی ہے. آیت اللہ علی خامنئی کی تقریر کی کچھ اہم باتیں، ان کے خطبے کی کچھ اہم باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے ہم آخر میں آپ کو ایران کا دم دکھائیں گے، وہ تصویر ضرور دیکھیے گا. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ لگ بھگ 5 سال بعد علی خامنئی صاحب اس طرح لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ خطبے اور جمعے کی نماز کی امامت کے لیے آئے تھے. 1 اکتوبر کو اسرائیل کو ایرانی میزائلوں سے دھواں کر دینے کے بعد سے خامنئی صاحب کے بارے میں خبریں اڑائی جا رہی تھی، ادھر سے لے کر ادھر تک، کہ وہ بنکر میں چھپ گئے ہیں، کہیں بھاگ گئے ہیں. حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد سے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلا نمبر علی خامنئی کا ہے، اسی لیے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. لیکن آج کھلے آسمان کے نیچے بنا کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے سائے میں نہتے کھڑے ہو کر آیت اللہ خامنئی نے یہ بتا دیا کہ وہ مرد مجاہد ہیں اور کسی حملے سے نہیں ڈرتے. سوچئے جس قوم کا رہبر ایسا ہوگا اس قوم کا حوصلہ بھلا پست کیسے ہو سکتا ہے. ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ ایران اور اس کے ریجنل ساتھی یعنی کہ ریزسٹنس فورسز اسرائیل کے خلاف جنگ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے جمعے کو ایک ریئر سرمن میں ایک عجیب درلبھ خطبے میں تمام مسلم ممالک سے ایک ہو جانے کا مطالبہ کیا. بولے اب آ جاؤ ساتھ. منگل کو اسرائیل پر ایران کی لگ بھگ 200 بیلسٹک میزائلیں برسی تھیں. تب سے خامنئی نے اب تک کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں دی تھی، یہ پہلی تھی. سینٹرل تہران میں امام خمینی گرینڈ مسلح مسجد میں انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی. ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی نے راجدھانی تہران میں جمعے کی نماز کو لیڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر حماس اور ایران کا حملہ بالکل صحیح تھا، یعنی وہ حماس اور اپنے حملے کو جائز ٹھہراتے ہیں. خامنئی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے ایک جٹ ہونے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے اب آگے ہم پر حملہ کیا، کوئی بدلہ لیا، تو ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، دشمن کے تمام منصوبوں کو پست کر کے رہے گا. خامنئی نے کہا کہ مسلم ممالک کو افغانستان سے لے کر یمن تک، ایران سے لے کر غزہ اور لبنان تک اپنی حفاظت کا، اپنی دفاع کا پورا حق ہے اور اس کے لیے اسے کمر کسنی ہوگی، اب کرنا ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایران حزب اللہ کے ساتھ ہے. اسرائیل کو ایران نے کرارا جواب دیا ہے، آگے بھی دیں گے. اگر اس نے پھر سے حماقت کی تو اس بار یہ جواب ایسا ہوگا کہ اسرائیل کے لیے تباہی لے کر آئے گا. ایران سے غزہ اور غزہ سے لبنان تک ہمیں ایک جٹ ہو کر غریب مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، ان کی فلاح بہبودی کے لیے لڑنا ہوگا. میں آج خاص طور سے لبنان اور فلسطین کے مسلمانوں کی بات نہیں کرنا چاہتا. فلسطین کے لوگوں کو اپنے نصیب کے فیصلے لینے کا پورا اختیار ہے اور وہ لیں گے. ان کے اس حق کو ان سے چھینا نہیں جانا چاہیے اور نہ کوئی چھین سکتا ہے. فلسطین پر قبضہ پوری طرح سے ناجائز ہے. جو لوگ فلسطین پر قبضہ چاہتے ہیں وہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور فلسطین کے لوگ اپنی زمینوں پر مارے تتاڑے گھوم رہے ہیں. خامنئی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے یکجہتی یعنی ایکتا یعنی کہ یونٹی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کے بتائے راستے پر چلو. انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر اللہ کے بتائے راستے پر چلے گا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی.
इस दौरान खामनेई ने कहा कि ईरान ने इजराइल को बहुत करारा जवाब दिया है और आगे भी ऐसा ही दिया जाता रहेगा। खामनेई का ग्रांड मस्जिद में ये जो खिताब था ये बड़ा ख़ास है, क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। इससे पहले जनवरी 2020 में इसी मस्जिद में जुमे की नमाज उन्होंने पढ़ाई थी। खामनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ना आ जाएं, वो शिया सुन्नी का फ़र्क ना भुला दें, वो साथ ना आ जाएं, उनको कमज़ोर करके फ़ायदा उठाया जाता रहा है। इस्लाम के दुश्मन फ़लस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। इजराइल पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि मुसलमानों के दुश्मनों की कमांड की एक ही जगह, एक ही कमांड पोस्ट है और वो इजराइल। वहीं ये साजिशें होती रहती हैं। खामनेई को लंबे वक्त बाद अपने बीच पाकर ईरानी खुशी से झूम गए। वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, खैबर खैबर ओ सयून, यानी खैबर खैबर ओ यहूदियों, द आर्मी ऑफ मोहम्मद इज़ कमिंग। मोहम्मद की सेना आती है, मोहम्मद की फौज आ रही है तुम्हारे लिए। खैबर खैबर या सह्यून, जैश मोहम्मद कादिमून। आयतुल्लाह खामनेई ने जनवरी 2020 में जुमे की नमाज पढ़ाई थी। तब हुआ क्या था? ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। यह हमला रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद किया गया था। इस बार वो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में नमाज पढ़ाने आए जब लेबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की मौत इजरायली बमबारी में हुई है। और अब देखिए हिम्मत की तस्वीर। ये जो आप जहाज़ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई मामूली जहाज़ नहीं है, ये ईरान का जहाज़ है और ये आसमान है लेबनान का, ये शहर लेबनान है। बेरूत रफ़ीक हरेरी एयरपोर्ट की तरफ ये ईरान का एयरक्राफ्ट जा रहा है उतरने के लिए, जहां धमकियां दी गई थी इजराइल की तरफ से कि कोई भी ईरानी एयरक्राफ्ट यहां ना उतरने पाए, तो ईरान चौड़ा करके उतरा कि दम हो तो ठोक के दिखाओ। और इस प्लेन में कौन था? ईरान के नए फॉरेन मिनिस्टर रागची साहब। वो गए और वहां पर मेडिकल एड लेकर गए उन तमाम घायल जख्मी लेबनानियों के लिए जो आजकल इजरायली एयर स्ट्राइक्स में जख्मी हो रहे हैं। कहा गया था इजराइल की तरफ से कोई प्लेन नहीं आना चाहिए, लेकिन गए, डंके की चोट पर गए। ये है ईरान की हिम्मत। एक तरफ जहां बम गिरा रहा है इजराइल, वहां गए। जिस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को हैक कर लिया था इजराइल ने, वहां गया ईरान का प्लेन और फॉरेन मिनिस्टर। और दूसरी तरफ वो शख्स, वो ज़ईफ शख्स जिसे हम सुप्रीम कमांडर खामनेई कहते हैं, वो खुले आसमान के नीचे बिना किसी हथियार के नमाज पढ़ाता है और कहता है ब्रिंग इट ऑन, ऑन दे। ये है ताकत ईरान की। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।